ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ یہاں سے میسج اگر جائے گا تو ایسی آواز اٹھے گی، احتجاج یہاں پر ہوگا، اس کی گونج انشاءاللہ تاناشاہ کے محل میں سنائی دے گی۔ یہ صرف ایک مذہب کے آئینے سے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ جو جمہوریت پہ حملہ ہے آج کسی ایک قوم پر ہو رہا ہے تو کل کسی اور قوم پر ہو سکتا ہے۔ کہ اس جلسے میں کثیر تعداد میں شریک ہو کر اپنی اتحاد و اتفاق کا ثبوت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مولوی سید واجد علی، امام و خطیب مسجد بارگاہ روضہ منورہ خرد۔ آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے، خاص کر میں شہریان گلبرگہ سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں، بروز اتوار احتجاجی پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں کثیر تعداد کے ساتھ شرکت فرمائیں، اور اس دن کیونکہ اتوار ہے ویسے بھی کچھ وقت کے لیے دو چار گھنٹوں کے لیے جو ہے اپنے کاروبار کو بند کر جو ہے نا جوخ در جوخ جو ہے نا اس احتجاجی پروگرام میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ اگر یہاں سے میسج اگر جائے گا تو ایسی آواز اٹھے گی، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ احتجاج یہاں پر ہوگا، اس کی گونج انشاءاللہ تاناشاہ کے محل میں سنائی دے گی، اور جب وہ محل میں وہ آواز سنائی دے گی تو وہ اپنے عملے کے ساتھ اس بل کو دوبارہ سے وچار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، بروز اتوار شام 7 بجے 4 مئی کو جو ہے نا خوب جو ہے نا اپنے دوست و احباب کے ساتھ اور اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اویس قادری، مجلس محبان خواجہ بندہ نواز و علماء جامعہ نظامیہ کا ایک خادم۔ یہ جو ہماری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجلس محبان خواجہ بندہ نواز و علماء جامعہ نظامیہ گلبرگہ کی یہ ٹیم ہے، اس کا میں خادم ہوں۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے جو اپیل لے کر آئے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں شہر گلبرگہ میں ایک بہت ہی منظم انداز میں ایک بہت ہی شاندار اور تاریخی احتجاجی جلسہ منعقد ہونے والا ہے 4 مئی بروز اتوار بوقت شام 7 بجے روبرو پیر بنگالی درگاہ وادی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ میں۔ یہ جلسہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے بہت ریلیز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ وقف کے تعلق سے جو موجودہ قانون آیا ہے، جو کہ غیر دستوری ان کانسٹیٹیوشنل یہ قانون ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے وقف کی جائیداد ہے تقریباً 9,40,000 ایکڑ جو ہماری جائیداد ہے، پراپرٹیز ہے، یہ خطرے میں ہے، اور اس خطرے کو اگر ٹالنا ہے، اسے دور کرنا ہے، تو ملک ہندوستان ہمیں یہ رائٹ دیا ہے، ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ دس از اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ۔ تو اس رائٹ کو ہم اپنانے کے لیے تقدس مآب حضرت سید شاہ حافظ علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پروٹیسٹ کال اپنی طرف سے تمام اہلیان گلبرگہ کو کیا ہے کہ وہ جمع ہو جائیں۔ نہ صرف گلبرگہ بلکہ اطراف و اکناف کے جتنے اضلاع ہیں، تمام اضلاع کی عوام الناس سے انہوں نے اپیل کی ہے۔ تو بلا لحاظ مذہب و ملت، نہ یہاں مسلک کا مسئلہ ہے نہ یہاں مذہب کا مسئلہ ہے، تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں بلیو رکھتے ہیں، جو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو مانتے ہیں، جو جمہوریت کو مانتے ہیں، ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک مذہب کے آئینے سے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ جو جمہوریت پہ حملہ ہے آج کسی ایک قوم پر ہو رہا ہے تو کل کسی اور قوم پر ہو سکتا ہے۔ تو ہم تمام مذاہب کے ماننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں، جمہوریت کو مضبوط کریں، کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں، اور ہندوستان کا جو ہمارا اکتائی ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی، آپ اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آئیں اور اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں۔ سروں کا سمندر اگر ہوگا اور مجمع کا سیلاب ہوگا تو یقیناً اس آواز میں گونج ہوگی اور اس آواز کی تاثیر ہوگی، اور یقیناً یہ جلسے کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوگی، اس لیے کہ گلبرگہ یہ اولیاء اور سنتوں کا شہر ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے پورے ہندوستان میں۔ تو یہاں کی آواز ایک معنی رکھتی ہے، ایک تاثیر رکھتی ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں سے جو جمہوریت میں بلیو رکھتے ہیں،
we call all the people, we request all the people of all communities, regardless of caste, color and creed, please come here, join this party and just prove that you believe in unity in diversity, because this is not the matter of only one nation, one people, one group, because this is a matter of Constitution of India, the democracy of India. So we request all the people to come here, join this program and listen to the speakers. Various kind of speakers will come, ulemas and other leaders and advocates also. So we request all the people to please come up and just show how much anger you have in your heart about this bill. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील तक़द्दुस माब शहज़ादा बंदा नवाज़ हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ अलैहि रहमत रिदवान की सरपरस्ती कुल जमाती इत्तेहाद मिल्लत गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम शहर गुलबर्गा में बतारीख़ 4 मई बरोज़ इतवार शाम 7 बजे एक अज़ीम शान तारीख़ साज़ एहतजाजी जलसा जो हालिया दिनों में हुकूमत हिंद ने जो वक्फ़ तरमीमी बिल को पास किया है उसकी मुखालफत में यह एहतजाजी जलसा होने जा रहा है। बमुकाम बारगाह हज़रत पीर बंगाली अलैहि रहमत रिज़वान के रूबरू KBN ग्राउंड में यह एहतजाजी जलसा मुनक़िद होगा। इस जलसे में मुल्क हिंदुस्तान के नामवर हस्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े उकला, दानिश्वरान कौम मिल्लत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, मुफ्तियान इज़ाम, अहले इल्म, कई एक बड़े हज़रात इस एहतजाजी जलसे में शरीक होने वाले हैं। आज हम यहाँ मजलिस मुहिब्बान ख्वाजा बंदा नवाज़ व उलमा जामिया निज़ामिया शहरियान गुलबर्गा से इस जलसे में शिरकत की अपील करते हुए न सिर्फ शहर गुलबर्गा बल्कि शहर गुलबर्गा के रहने वाले अतराफ़ व अकनाफ़ ताल्लुक़ात के रहने वाले उन तमाम बिरादरान इस्लाम से पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में कसीर तादाद में शरीक होकर अपनी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का सबूत दें और साथ ही साथ जो नामवर हस्तियाँ आ रहे हैं उनके खिताबात समाअत करें, क्योंकि ये जो वक्फ़ बिल है ये किसी भी सूरत में हम मुसलमानों की तायद में नहीं है। ये बड़ा ही नुकसानदाह और फिर आइंदा के लिए बड़ा ही ख़तरे वाला एक क़ानून है। लिहाजा सभी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये दीनी मिली फ़रीदा है कि हम कसीर तादाद में शरीक होकर हुकूमत हिंद से ये अपील करें और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा एतमाद उम्मीद है कि ख़िलाफ़ वो कभी नहीं बल्कि हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाएगी। और हुकूमत हिंद से भी हम बार बार यही मुतालबा इन जलसों से कर रहे हैं कि इस क़ानून को जितना जल्द हो सके वापस लिया जाए।